بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم پر۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے ضرور پورا کرتا ہے، اور کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے روک سکے یا ٹال سکے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عقل مندی یہ ہے کہ اپنے سارے افعال و اقوال اپنے پروگراموں کو پورا کرنے میں لگا دے اور اس طرف دھیان ہی نہ کرے، یا کہ یہ سوچ ہو کہ میری کوشش تو تب پوری ہوگی جب قادر مطلق چاہے گا، ورنہ میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایسا آدمی اگر عالم ہے، فاضل ہے، حکیم ہے، امیر ہے، ہرگز عقل مند نہیں ہو سکتا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے آدمیوں کو ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دولت، عزت، جاہ و حشمت تو کچھ نہ دے سکا، نہ ان کے انجام کو بدل سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اسی طرح ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نمرود یا فرعون یا شداد کا انجام مختلف ہوتا، مگر ہر شخص جانتا ہے کہ غالب قدرت والے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اس انجام تک پہنچایا جس کا اس مالک نے چاہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بھائیوں نے کتنے منصوبے بنائے، مالک نے کیا حکمت کی، عزیز مصر اور اس کی بیوی نے کیا پروگرام بنایا، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا وہی ہوا۔ کسی کے کچھ چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکا۔ حاضرین مجلس، تجربات اور تاریخ کی گواہی پر ہی مالک الملک نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر قادر مطلق کی طرف توجہ کرو، کیونکہ ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے۔ خواہ خواہ اپنی طاقت اور وقت ضائع نہ کرو۔ مالک ملک کو راضی کرنا ہی گویا انجام کی بہتری اور تمناؤں کا پورا ہونا یا احسن ہونا ہے۔ مالک کس طرح راضی ہوگا اور ہوتا ہے، اس کی بھی ہدایت فرما دی۔ مالک الملک کی یاد کثرت سے کرو، اور اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہیں، اور مالک کے محبوب کی غلامی کرو اور مالک سے محبت کرو، اور وہ ہے درود پاک کا ورد۔ یہی ہے اس محفل کی غرض و غایت، کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلق پر یقین رکھتے ہیں وہ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ الحمدللہ، یہ کارروائی جاری ہے۔ اب رمضان شریف آ گیا ہے، اس لیے اس محفل کو عید تک روکتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادت فرض ہے اس میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں کہ اس عظیم نعمت سے آدمی محروم ہو جائے۔ اس لیے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ آپ سب لوگ رمضان شریف پورا ایسی عبادت میں گزاریں کہ آپ کا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ اس لیے آپ سب لوگ پہلے 5 دن رات بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، دوسرے 5 دن درود شریف، تیسرے 5 دن آیت کریمہ، چوتھے 5 دن استغفار، پھر 9 دن سورۃ اخلاص، اور پھر محفل تک درود شریف۔ ان سارے ایام میں کوشش کریں کہ کم بولیں، دنیا کی طرف سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور دنیاوی کاموں کو کم کریں۔ ہاں، جو ضرورت پڑے تو الگ بات ہے، لیکن یہ وظائف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاری رکھیں تاکہ سارا مہینہ ہی اس طرح گزرے کہ آپ محفل میں ہی رہیں۔ اب شروع کریں۔ یہ آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان شریف کا مہینہ اتنا برکت والا ہے کہ اس میں نوافل فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور فرض 70 گنا زیادہ۔ جو شخص بھی رمضان خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے نوزائیدہ بچہ۔ اس لیے اتنا قیمتی وقت فانی اور فضول چیزوں کے لیے ضائع کرنا بدقسمتی ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔